اینکر ہوتے ہیں جی، اینکروں کو کیا خطرہ ہے جی، یہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ارشد شریف صاحب بھی تو اینکر ہی تھے نا، میں بھی تو اینکر ہی تھا. میرے پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، ارشد شریف پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، میں بچ گیا، ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے، ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ پاکستان کے میڈیا کی آزادی کی لڑائی ہے. اور یہ جو کورٹ میں نے آج رپورٹ جمع کروائی ہے، اس رپورٹ میں ہم نے بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 18 صحافی شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر اگلے سال مزید 8-9 شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر 10-12 شہید ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ آپ اور میں بھی شامل ہو جائے. تو اس لیے اس وقت بہت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. غیر اعلانیہ جو ہے وہ ایک سینسرشپ ہے، جس کی مثال جو ہے وہ اب میں آپ کو دیتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں چلے گا، لیکن کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارے صحافی یہاں پہ کیوں نہیں آئے، تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ بھائی وہ مالکان تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت نے یا پیمرا نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ کے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ عمران خان کی تصویر یا اس کا نام نہیں چلے گا؟ آپ نہیں نہ چلا سکتے، اس کی تصویر نہیں نہ چلا سکتے، آپ اس کا کلپ نہیں نہ چلا سکتے، نہیں نہ چلا سکتے. کوئی آرڈر ہے پاکستان میں اس کا؟ کسی عدالت کا کوئی آرڈر نہیں. لوگ کہتے تھے جی یہ جو اینکر ہوتے ہیں جی، اینکروں کو کیا خطرہ ہے جی، یہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ارشد شریف صاحب بھی تو اینکر ہی تھے نا، میں بھی تو اینکر ہی تھا. میرے پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، ارشد شریف پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، میں بچ گیا، ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے، ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ پاکستان کے میڈیا کی آزادی کی لڑائی ہے. اور یہ جو کورٹ میں نے آج رپورٹ جمع کروائی ہے، اس رپورٹ میں ہم نے بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 18 صحافی شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر اگلے سال مزید 8-9 شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر 10-12 شہید ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ آپ اور میں بھی شامل ہو جائے. تو اس لیے اس وقت بہت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. غیر اعلانیہ جو ہے وہ ایک سینسرشپ ہے، جس کی مثال جو ہے وہ اب میں آپ کو دیتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں چلے گا، لیکن کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارے صحافی یہاں پہ کیوں نہیں آئے، تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ بھائی وہ مالکان تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت نے یا پیمرا نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ کے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ عمران خان کی تصویر یا اس کا نام نہیں چلے گا؟ آپ نہیں نہ چلا سکتے، اس کی تصویر نہیں نہ چلا سکتے، آپ اس کا کلپ نہیں نہ چلا سکتے، نہیں نہ چلا سکتے. کوئی آرڈر ہے پاکستان میں اس کا؟ کسی عدالت کا کوئی آرڈر نہیں ہے، پیمرا کو کوئی آرڈر نہیں ہے. اس کو بہت سے لوگ کہتے تھے جی یہ جو اینکر ہوتے ہیں جی، اینکروں کو کیا خطرہ ہے جی، یہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ارشد شریف صاحب بھی تو اینکر ہی تھے نا، میں بھی تو اینکر ہی تھا. میرے پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، ارشد شریف پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، میں بچ گیا، ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے، ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ پاکستان کے میڈیا کی آزادی کی لڑائی ہے. اور یہ جو کورٹ میں نے آج رپورٹ جمع کروائی ہے، اس رپورٹ میں ہم نے بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 18 صحافی شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر اگلے سال مزید 8-9 شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر 10-12 شہید ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ آپ اور میں بھی شامل ہو جائے. تو اس لیے اس وقت بہت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. غیر اعلانیہ جو ہے وہ ایک سینسرشپ ہے، جس کی مثال جو ہے وہ اب میں آپ کو دیتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں چلے گا، لیکن کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارے صحافی یہاں پہ کیوں نہیں آئے، تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ بھائی وہ مالکان تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت نے یا پیمرا نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ کے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ عمران خان کی تصویر یا اس کا نام نہیں چلے گا؟ آپ نہیں نہ چلا سکتے، اس کی تصویر نہیں نہ چلا سکتے، آپ اس کا کلپ نہیں نہ چلا سکتے، نہیں نہ چلا سکتے. تو اس لیے اس وقت بہت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. غیر اعلانیہ جو ہے وہ ایک سینسرشپ ہے، جس کی مثال جو ہے وہ اب میں آپ کو دیتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں چلے گا، لیکن کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارے صحافی یہاں پہ کیوں نہیں آئے، تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ بھائی وہ مالکان تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت نے یا پیمرا نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ کے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ عمران خان کی تصویر یا اس کا نام نہیں چلے گا؟ آپ نہیں نہ چلا سکتے، اس کی تصویر نہیں نہ چلا سکتے، آپ اس کا کلپ نہیں نہ چلا سکتے، نہیں نہ چلا سکتے. کوئی آرڈر ہے پاکستان میں اس کا؟ کسی عدالت کا کوئی آرڈر نہیں. لوگ کہتے تھے جی یہ جو اینکر ہوتے ہیں جی، اینکروں کو کیا خطرہ ہے جی، یہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ارشد شریف صاحب بھی تو اینکر ہی تھے نا، میں بھی تو اینکر ہی تھا. میرے پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، ارشد شریف پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، میں بچ گیا، ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے، ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ پاکستان کے میڈیا کی آزادی کی لڑائی ہے. اور یہ جو کورٹ میں نے آج رپورٹ جمع کروائی ہے، اس رپورٹ میں ہم نے بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 18 صحافی شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر اگلے سال مزید 8-9 شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر 10-12 شہید ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ آپ اور میں بھی شامل ہو جائے. تو اس لیے
اس وقت بہت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. غیر اعلانیہ جو ہے وہ ایک سینسرشپ ہے جس کی مثال جو ہے وہ اب میں آپ کو دیتا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں چلے گا, لیکن کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارے صحافی یہاں پہ کیوں نہیں آئے, تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ بھائی وہ مالکان تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت نے یا پیمرا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ عمران خان کی تصویر یا اس کا نام نہیں چلے گا؟ آپ نہیں نہ چلا سکتے, اس کی تصویر نہیں نہ چلا سکتے, آپ اس کا کلپ نہیں نہ چلا سکتے, نہیں نہ چلا سکتے. کوئی آرڈر ہے پاکستان میں اس کا؟ کسی عدالت کا کوئی آرڈر نہیں ہے, پیمرا کو کوئی آرڈر نہیں ہے. اس کو یہ آئین جو ہے جو بار بار معطل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ کمزور ہے, کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. میرے دوست مظہر برلاس نے سفیدے کے درخت کا ذکر کیا. آپ جانتے ہیں نا سفیدہ کا درخت جو ہوتا ہے, سفیدے کا درخت جو ہے یہ کیوں پاکستان میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے؟ یہ دراصل نظریہ ضرورت ہے. سفیدے کا درخت اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ جلدی لمبا ہو جاتا ہے, یہ جلدی آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے. لیکن پرندے اس درخت پہ گھونسلہ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ سانپ بڑی آسانی سے اس درخت پہ چڑھ سکتا ہے اور گھونسلے میں جو انڈے ہوتے ہیں پرندوں کے ان کو کھا سکتا ہے. تو کیکر کا درخت جو ہے جو کہ ہمارا دیسی درخت ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں, سانپ کیکر کے درخت پہ بڑی مشکل سے چڑھتا ہے. تو اس لیے پرندہ جو ہے وہ کیکر کے درخت پہ اپنا پرندہ بناتا ہے. تو یہ پاکستان میں نظریہ ضرورت کی وجہ سے جمہوریت کی فصل جو ہے اس کے ارد گرد بہت سے سفیدے کے درخت لگائے گئے, اور سانپ آپ کو پتہ ہے کون ہے, وہ بار بار جو ہے وہ چڑھتا ہے اوپر درخت پہ آسانی سے اور انڈے کھا جاتا ہے جمہوریت کے. تو اس لیے میں اتفاق کرتا ہوں مظہر برلاس سے کہ جو سفیدے کا درخت ہے یعنی کہ نظریہ ضرورت ہے, اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کی ضرورت ہے. اور کیکر کا درخت بشک اس میں کانٹے ہیں لیکن وہ کانٹوں والا درخت ہے تو اپنا نا, اور وہ سانپ کا راستہ تو روک سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو نظریہ ضرورت ہے اس سے جان چھڑانی ہے. تو پارلیمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, جوڈیشری کو بھی کردار ادا کرنا ہے. جب پارلیمنٹ اور جوڈیشری کردار ادا کرے گی تو اس کے بعد پھر جو میڈیا ہے وہ بھی وہ کردار ادا کر سکے. بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر صاحب قومی مفاد کا ذکر کیا. میں قومی مفاد کو نہیں مانتا. آپ نے کہا کہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح نہ دیں. قومی مفاد کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے پبلک انٹرسٹ, عوامی مفاد ہے اصل چیز. قومی مفاد کے نام پہ آپ کوئی بھی جھوٹی کہانی کر سکتے ہیں, جیسا کہ آج کل بھی آپ کو بہت سی کہانیاں سنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جن کے والدین کو پرویز مشرف کے دور میں اٹھایا گیا 2001 میں 2 3 4 5 6 7 8 اور وہ بندہ بیچتا رہا. جہاں سے آپ آئے ہیں نا ان ممالک کو بیچتا رہا. تو آپ جا کے ان سے پوچھے کہ جبر کیا ہوتا ہے, تو اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اور یہ آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو 24 گھنٹے میں اس کو آپ کورٹ میں پیش کریں. تو پہلے تو ہمارے بہت سے دوستوں کو یہ نہیں تھا پتا, اب پچھلے 1 سال میں اور خاص طور پہ پچھلے 2 مہینے میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو پتا چلا ہے کہ یہ جو ہم آواز اٹھاتے تھے جبری گمشدگیوں کے خلاف اور یہ عبداللہ ملک صاحب مظاہرے کرتے تھے, کیا وجہ تھی؟ جب ہم پہلے کہتے تھے مسنگ پرسنز کا سلسلہ بند کیا جائے تو ہم غدار تھے اور ہمارے ساتھ ذاتی لڑائی تھی. تو یہ آئین کا آرٹیکل 10 سے لے کے 19 تک, باقی بھی آرٹیکل ہیں, 10 سے لے کے 19 تک جو آرٹیکل ہیں, ان آرٹیکلز میں جو ہیومن رائٹس انشور کیے گئے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ان کی وائلیشن آج سے نہیں ہو رہی, سال ہر سال سے ہو رہی ہے. کہ چودھری اعتزاز صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن چودھری اعتزاز صاحب جو ہے وہ مجھے ہاسپٹل میں دیکھنے آئے, آغا خان ہاسپٹل کراچی میں. تو میرا خیال ہے وہ 5واں 6واں دن تھا, لیکن اس وقت بھی خون بہت نکل رہا تھا میرے زخموں میں سے. تو چودھری صاحب نے مجھے دیکھا تو چودھری صاحب جو ہیں وہ
فرق جذبات کی وجہ سے اور میرے سے محبت کا ایک رشتہ ہے ان کا، یہ رونا شروع ہو گیا۔ اب یہ میرے سرانے بیٹھ کے روئے جا رہے ہیں اور میں اتنے دن سے رویا نہیں تھا، تو میں بھی چودھری صاحب کو دیکھ کے میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو جب چودھری صاحب چلے گئے تو ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے کہا یار آپ 5-6 دن نہیں روئے، تو اب آپ کیوں روئے؟ میں نے کہا جی وہ چودھری صاحب رو رہے تھے تو میں اس لیے رو رہا تھا کہ چودھری صاحب رو پڑے، تو باقی تکلیف کی وجہ سے میں نہیں رویا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کچھ ہم پہ ذرا پریشر ہے، تو آپ کے لیے ایک ایئر ایمبولینس آئی ہے UAE سے، وہ لینڈ کر گئی ہے کراچی میں، اب ہم آپ کو 2 گھنٹے میں ادھر سے لے کے جائیں گے اور پھر خدا حافظ، اب آپ کا باقی علاج جو ہے وہ باہر ہوگا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ ایسی کون سی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نہیں کر سکتے اور وہ باہر ہونی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ 2 گولیاں جو ہیں آپ کی وہ ہم نہیں نکال سکتے، وہ نکلوانی ہے۔ تو اس دوران میں چپ کر گیا، تو چودھری صاحب میرا ایک کلیگ جو ہے وہ آیا میرے پاس اور اس نے مجھے ایک چیز دی، ایک دھاگا سا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار نیچے ہاسپٹل کے لان میں بہت سے لوگ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ کوئی غریب عورت ہے بلوچستان کی ہے، یہ اس نے کوئی کہا یہ امام زامن ہے 5-10 روپے کا، یہ اس کو دے دو۔ تو میں نے اپنے کلیگ سے کہا ذرا جا کر پوچھو یہ عورت کدھر سے آئی ہے اور اس نے امام زامن مجھے کیوں بھیجا ہے؟ تو وہ واپس گیا اور آیا، اس نے کہا تربت سے آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے، تو یہ مجھے پتا ہے اس کو اس لیے گولیاں ماری ہیں کہ یہ لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو اس لیے میں اس کا تربت سے پتہ لگ گیا۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر انعام پال صاحب۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب میں نے پاکستان سے نہیں جانا۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا لوگ میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں یہ اپنے لیے دعائیں مانگنے والوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں نے پاکستان سے نہیں